بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ رات کے وقت ابا کے کام پر جاتے ہی اماں دلہن کی طرح تیار ہو جاتی، پھر ساری رات اماں کے کمرے سے آوازیں آتی رہتی۔ صبح جب آنکھ کھلتی تو اماں نہا دھو کر نیا سوٹ پہن کر بیٹھی ہوتی اور پھر سارے محلے میں مٹھائی بانٹتی۔ رات کو میری آنکھ کھل جاتی تو میری ماں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیتی۔ ایک دن کچھ لوگ آئے اور ہمارے گھر کا صحن کھودنے لگے، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو ابا کے ساتھ ایک جوان لڑکی، میں اور میری بہن فوزیہ چھوٹے سے تھے جب ہماری سگی والدہ کی وفات ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد والد نے ہماری خاطر ہماری مرحوم ماں کی کزن سے دوسری شادی کر لی۔ دوسری ماں تو یوں بہت اچھی تھی، لیکن ابا سے بات بات پر لڑتی رہتی تھی اور کہتی کہ میں اس شادی سے راضی نہیں تھی، مجھے تو پھنسایا گیا ہے۔ ہم دونوں بہنیں ان کی باتوں سے سہم جاتی تھیں۔ حالانکہ میرے والد بہت نیک اور شریف انسان تھے، محلے والے ان کی عزت کرتے تھے اور کوئی بھی ان کو برا نہیں کہتا تھا۔ ابا ہماری وجہ سے اس عورت کی زیادتیوں پر چپ رہتے، کیونکہ وہ شوہر سے ضرور لڑتی لیکن ہم سے پیار بھرا سلوک رکھتی تھی۔ ہمارا خیال بھی اس طرح کرتی کہ ہمیں اپنی سگی ماں کی کمی محسوس نہ ہوتی۔ ان دنوں میں چوتھی اور میری بہن دوسری جماعت میں پڑھتی تھی۔ ابا جو کماتے ماں کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتے، مگر وہ روز واویلا کرتی کہ تم تو تھوڑا سا کما کر لاتے ہو، جس سے گھر کا گزارا ٹھیک طرح نہیں چلتا۔ مجھے میرے گھر والوں نے کسی بھوکے اور کام چور کے پلے باندھ دیا ہے، میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ ابا غریب ضرور تھے لیکن ہم سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ گھر نہیں آتے تھے۔ جب بھی وہ شام ڈھلے لوٹتے ان کے ہاتھ میں ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ کچھ عرصہ قبل ہماری تائی ماں فوت ہو گئی تھیں۔ تایا کو روٹی پکا کر دینے والا کوئی نہ رہا تو ابا ان کو بھی اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اپنے گھر میں تنہا نہ رہیں۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو دبئی میں کسی وجہ سے جیل میں تھا، اسی وجہ سے تایا افسردہ رہا کرتے تھے، مگر وہ ہم سے بہت پیار کرتے تھے، تبھی ہم ان کے اپنے گھر آنے پہ بہت خوش تھے۔ لیکن ہماری سوتیلی ماں خوش نہ تھیں، وہ ابا کی وجہ سے مجبور تھیں۔ تایا کے آنے کے سال بعد ان کا بیٹا دلدار دبئی سے کسی طرح رہائی پا کر واپس لوٹ آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ رہنے لگا۔ دلدار مزدوری کرتا تھا، دن یوں ہی گزرتے گئے۔ ایک دن میں سکول سے گھر آئی تو دیکھا کہ دلدار میری ماں کو مار رہا ہے۔ مجھ سے یہ نظارہ برداشت نہ ہوا، ہم بہنیں شور مچانے لگیں تو دلدار گھر سے نکل گیا، جبکہ ماں تایا کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کرنے لگی کہ بڑے بھائی اب میری لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، کمال کو رات والی بات مت بتانا ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا اور میرے بچے در بدر ہو جائیں گے۔ تایا بولے ٹھیک ہے، اب احتیاط کرتا، دوبارہ ایسی کوئی غلطی مت کرنا، اس بار تمہارا مان رکھ لیا ہے، مگر میں دلدار کی ضمانت نہیں دیتا، نوجوان خون ہے، ان کی باتیں ہماری سمجھ سے باہر تھیں۔ اماں اکثر ہانڈی میں نمک تیز کر دیتیں، جبکہ تایا کو بلڈ پریشر کی شکایت تھی تو ابا اور دلدار اماں کو منع کرتے کہ نمک مرچ سالن میں بہت کم رکھا کرو۔ میں سمجھی کہ آج بھی ماں نے اپنی پسند کی ہانڈی بنائی ہوگی، تبھی دلدار کو غصہ آ گیا ہوگا اور تایا اسی سبب میری ماں کو آئندہ احتیاط سے بنانے کا کہہ رہا ہے۔ اماں نے کہا بیٹی نرگس، یہ بات اپنے باپ کو مت بتانا کہ دلدار نے مجھے مارا ہے، ورنہ وہ غصے میں آ کر جھگڑے گا تو پولیس آ جائے گی اور تمہارے ابا کو پکڑ کر لے جائے گی۔ میں ڈر گئی۔ ٹھیک ہے اماں، ابا سے کچھ نہیں کہوں گی۔ پھر ماں نے ہمیں مٹھائی بھی کھانے کو دی۔ تھوڑے دن گزرے تھے کہ دلدار کی نوکری لگ گئی، وہ کسی کمپنی میں رات کا چوکیدار ہو گیا، وہاں تنخواہ بہت اچھی تھی، تبھی اس نے میرے والد کو بھی چوکیدار لگوا دیا۔ اب ابا اور دلدار شام کو چوکیداری کے لیے چلے جاتے اور گھر میں تایا رہ جاتے۔ رات کو اکثر میری آنکھ کھلتی تو اماں کے کمرے سے آوازیں آ رہی ہوتی، مگر میں آنکھیں بند کر کے سو جاتی۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا بیٹی تم اپنی بہن کو لے کر نانا کے گھر چلی جاؤ اور کہنا کہ آج گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، شام تک وہاں ہی رہنا، تمہارے تایا بھی اپنے گھر چلے گئے ہیں، اسی وجہ سے تم لوگ وہاں ہی کھانا کھا لینا اور شام کو نانا سے کچھ روپے لے کر آنا۔ ان کے کہنے پر میں اپنی چھوٹی بہن کو لے کر اپنے سوتیلے نانا کے گھر چلی گئی، جن کا گھر ہمارے گھر کے پاس ہی تھا۔
तमाम दिन हम नानी के पास रहे। उन्होंने हमें खाना खिलाया, शाम को कुछ खाना और पैसे हमें दे दिए कि तुम घर जाकर अपनी माँ को दे देना। रात को जब घर आए तो मेरी बहन ने अब्बू को मासूमियत से बता दिया कि हम आज नाना के घर गए थे क्योंकि घर में आटा नहीं था। हमने खाना भी वहीं खाया है और नाना अम्मा ने कुछ पैसे भी दिए हैं। वालिद अम्मी पर खफा हुए कि मैंने कल ही 1000 रुपए तुम्हें दिए थे, तुमने आटा क्यों ना मंगवा लिया। वो बोली, ताया घर चले गए और दिलदार भी घर न था और मेरी तबीयत ख़राब थी, बस इसलिए इन्हें उधर भेज दिया। खैर मामला रफ़ा दफ़ा हो गया। ताया अब्बू भी वापस आ गए। अभी इस बात को 10 दिन गुजरे कि ताया अब्बू फिर अपने घर की देखभाल के लिए एक रोज़ के लिए गाँव चले गए। इनके जाने के बाद जब दिलदार और अब्बू ड्यूटी पर रवाना हो गए तो माँ हमें नानी अम्मा के घर उनकी दहलीज पर छोड़कर चली गई और मुझे कहा कि तुम्हारे अब्बा के दोस्त की वफ़ात हो गई है। आज रात हम तुम्हारे अब्बा और मैं नज़दीकी गाँव में जा रहे हैं। नानी को बता देना, मैं सुबह तुम्हें ले जाऊँगी। रात को तुम वहाँ सो जाना। हमने नानी को ऐसे ही बताया। उन्होंने हमें खाना खिलाकर सुला दिया। सुबह माँ हमें नानी के घर से ले गई। हम बच्चे थे, कुछ समझ नहीं पाते थे कि माँ ऐसा क्यों करती है और घर में कौन-सा खेल खेल रही है। ताहम वो हफ़्ता 15 दिन बाद जब मौका मिलता ऐसे ही करती। हम डर की वजह से अब्बा को कुछ नहीं बताते कि घर में झगड़ा होगा। 1 साल यूँ ही गुज़र गया। अम्मा, अब्बा, ताया और दिलदार से बहुत डरने लगी थी। इनसे छुपकर अब्बू को कहती कि इनको कहो अपने घर जाकर रहें। वो अब्बा से ये बात कर तो देती थीं, लेकिन ताया और दिलदार का ख्याल अपने शौहर से ज़्यादा रखतीं और इनकी बहुत खुशामद करतीं। एक दिन वालिद ने इस बात को महसूस कर लिया और ताया से कहा कि अब आप लोग अपने घर चले जाओ, तुम्हारे रहने से मेरी बीवी को तकलीफ़ है और हमारे घर का सुकून ख़राब होता है। इस बात का इन दोनों ने बहुत बुरा मनाया और मेरी माँ से बोले, हम इस बात का तुमसे ज़रूर बदला लेंगे क्योंकि तुमने ही हमें अपने घर से निकलवाया है। वो दोनों चले गए और अब्बू भी रात की ड्यूटी पर चले गए। आज फिर आधी रात को अम्मी की आवाज़ों पर मेरी आँख खुल गई। अम्मी के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ें भी आ रही थीं, मगर डर के मारे इधर न गई और हमेशा की तरह आँखें बंद करके सो गई। सुबह हुई तो अम्मा नहाकर नया सूट पहने हुए थी और बहुत खुश नज़र आ रही थीं। फिर अम्मा ने बताया कि तुम्हारे अब्बा काम के सिलसिले में दुबई चले गए हैं क्योंकि यहाँ इनको तनख्वाह अब कम मिलती थी। मैं बहुत हैरान हुई कि अब्बा हमसे मिले बगैर कैसे चले जा सकते हैं। मेरे पूछने पर मेरी माँ ने बताया कि वो तो तुमसे बात करना चाहते थे, मगर रात को तुम दोनों गहरी नींद में सो रही थी, बस इसलिए मैंने तुम्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। जब तुम सो रही थी तो वो तुम दोनों को बहुत सा प्यार करके गए हैं। अचानक इसलिए गए हैं कि इन पर बहुत से लोगों का कर्जा था। अब वो दुबई से कमाकर भेजेंगे तो हमारा कर्जा भी उतर जाएगा और हम अमीर भी हो जाएंगे। मैं तब 12 साल की हो चुकी थी। हम दोनों बहनें यही समझती रहीं कि हमारा बाप दुबई कमाने के लिए गया हुआ है। अक्सर हम पूछते रहते, अम्मा हमारा बाप कब आएगा? वो कहती कि 2 साल बाद आ जाएगा। इस दौरान माँ बहुत खुशबाश रहती और रात को दुल्हन की तरह तैयार होती और फिर हमें हमारे कमरे में सुलाकर बाहर से कुंडी लगा देती। मेरी अक्सर रात को आधी रात को आँख खुल जाती। अम्मा के कमरे से किसी मर्द की आवाज़ें आ रही होती थी। अब मुझे अम्मा पर शक होना शुरू हो गया कि ज़रूर कोई बात है जो हमसे छुपाई जा रही है। अम्मा हम सबको धोखे दे रही हैं। आखिर आधी रात के वक्त कौन आता है जिसे अम्मा दुल्हन बनकर मिलती हैं? ताया अब्बू और दिलदार तो इस तरह नाराज़ होकर गए थे कि दोबारा ना आएंगे। अम्मा दिन ब दिन जवान होती जा रही थीं। अब्बा के होते हुए अम्मा खुद की इतनी केयर नहीं करती थी, मगर आजकल अम्मा को अपनी बहुत फ़िक्र लगी रहती थी। मैं जब भी अम्मा से इस बारे में बात करना चाहती, वो मुझे बहुत से पैसे दे देती और कहती ये तुम्हारे अब्बा ने भेजे हैं और हमें चुप करवा देती। इसी तरह 3 माह गुजर गए और फिर एक दिन दिलदार आया और माँ से झगड़ने लगा कि सच-सच बताओ मेरा चचा कहाँ गया है? वो हरगिज़ दुबई नहीं गया, तुम झूठ बोलती हो। तब माँ ने कहा कि शराफ़त इसी में है कि तुम चुप करके चले जाओ और इस बात का ज़िक्र किसी से मत करो, वरना मैं अपने बाप को बता दूँगी कि तुमने मेरा ज़ेवर मुझसे हथिया लिया है और बहाने-बहाने से रुपए भी लेते रहते हो। और जिस दिन तंग आकर मैंने अपने खामद को बता दिया तो तुमने उसको न जाने कहाँ गायब करवा दिया। इस बात से दिलदार तैश में आ गया और मेरी माँ को बालों से पकड़ लिया। हम बहनें ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगीं कि वो डर गया और हमारे शोर पर पड़ोसी आ गए।
وہ اس وقت تو گھر سے چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے کہہ گیا کہ اگر تم نے میرے چچا کے بارے میں ہمیں کچھ نہ بتایا تو میں تمہارا بھانڈا ضرور پھوڑ دوں گا۔ کچھ دن گزر گئے تھے کہ رات کے وقت ایک بار پھر کسی کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے لگا کوئی بہت تکلیف سے کراہ رہا ہے۔ میں دوسرے کمرے میں تھی۔ میں نے اماں اماں کہہ کر امی کو پکارا۔ وہ دوڑ کر میرے پاس آئی اور میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر بولی، چپ ہو جاؤ، آرام سے سو جا، کچھ نہیں ہوا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آنکھیں بند کر لے۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں اور وہ چلی گئی۔ اب میں سمجھدار ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کر لیا کہ ہمارے گھر کوئی غیر معمولی معاملہ ہے۔ صبح میں نانا کے گھر چلی گئی اور ان کو ساری بات بتا دی۔ وہ پریشان ہو گئے اور اسی وقت ہمارے گھر آ گئے۔ ماں پریشان بیٹھی تھی۔ انہوں نے کچھ پیار سے اور کچھ روب سے اماں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ تب ماں نے بتایا کہ رات تایا اور دلدار آئے تھے۔ انہوں نے نادر کو جان سے مار دیا ہے۔ نادر کا نام سنتے ہی نانا کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ نادر اماں کا خالہ زاد تھا۔ نانا ابو یہ سن کر اتنا پریشان ہو گئے کہ وہ اماں کو زبردستی دوسرے کمرے میں لے گئے۔ باقی احوال انہوں نے بیٹی سے اکیلے میں پوچھا۔ میں دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تو نے کیوں نادر کو بلایا؟ گھٹیا عورت، تو شادی کے بعد بھی نہیں بدلی۔ اگر سب کچھ تیرے سامنے ہوا ہے تو سمجھ لے کہ تیری جان بھی خطرے میں ہے۔ وہ تجھ کو بھی کسی دن مار جائیں گے اور وہ بیٹی کو اور ہمیں اپنے گھر لے آئے۔ نہ جانے کس اندیشے کے سبب انہوں نے امی کو بتائے بغیر پولیس میں جا کر رپورٹ لکھوا دی کہ میرا داماد پردیس گیا ہوا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کا بڑا بھائی اور دلدار میری بیٹی کے گھر آدھی رات کو آئے، نہ جانے کس نیت سے، جبکہ ان کی میرے داماد سے ناراضگی چل رہی تھی۔ لہٰذا میری بیٹی اور اس کے بچوں کی جان کا تحفظ دیا جائے۔ پتہ نہیں یہ نانا کی بھول تھی یا وہ خوف زدہ ہو کر تھانے بتانے چلے گئے۔ اگلے دن تھانے دار نے تایا اور دلدار کو بلا کر تفتیش کی تو انہوں نے جو کہا وہ بیان کے قابل نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس عورت رفت یعنی میری ماں کے اپنے خالہ زاد نادر کے ساتھ ناجائز تعلقات شادی سے قبل بھی تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، مگر کسی وجہ سے بڑوں نے ان کی شادی نہ ہونے دی اور رفت کی شادی سلیم یعنی میرے ابو سے کر دی گئی۔ شادی کے بعد رفت خوش نہیں تھی۔ رفت شادی کے بعد بھی کسی نہ کسی بہانے سے نادر سے ملتی رہتی تھی، جس کا علم دلدار کو ہو گیا تھا اور دلدار نے انہیں رنگوں ہاتھوں پکڑا تھا۔ اس نے اپنی چچی کو مارا اور اس امر سے باز رہنے کو کہا، مگر وہ باز نہ آئی اور اپنے شوہر سلیم کو دھوکہ دیتی رہی اور تایا اور دلدار کی منت اور خوشامد کرتی کہ میرے شوہر کو مت بتانا ورنہ میں برباد ہو جاؤں گی۔ اس نے اسی سبب ہم دونوں کو اپنے شوہر سے کہلوا کر گھر سے نکلوا دیا تاکہ جب شوہر گھر پر موجود نہ ہو وہ اپنے خالہ زاد سے آرام سے مل سکے۔ اسی اسنا میں سلیم غائب ہو گیا۔ ایک دن وہ ڈیوٹی سے جلدی گھر چلا گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ گھر واپس نہیں آیا۔ ہم نے سلیم کے گھر جا کر رفت سے پوچھا تو وہ کہتی کہ سلیم دبئی گیا ہے۔ شک کی بنا پر ایک رات ہم دونوں باپ بیٹا آدھی رات کو اس کے گھر دیوار پھلانگ کر گئے تو نادر کو وہاں موجود پایا۔ تب ہم نے غیرت کی وجہ سے اسے گلا دبا کر مار دیا اور لاش کو صبح صحن میں دبا دیا۔ ہم اپنے کیے کا اعتراف کر رہے ہیں اب، مگر اس عورت سے پوچھا جائے کہ اس کا شوہر کہاں ہے۔ پولیس نانا کے گھر آئی اور میری ماں کو گرفتار کر کے لے گئی۔ تفتیش کی تو پتہ چلا کہ ابا کو اماں کے کالے کرتوتوں کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک رات اس نے خود اپنی بیوی کو نادر کے ساتھ پکڑ لیا۔ اسی رات اماں نے نادر کے ساتھ مل کر ابا کا گلا دبا کر انہیں گھر کے صحن میں دفنا دیا اور یہ بات پھیلا دی کہ سلیم دبئی چلا گیا ہے۔ تاہم دلدار کو شک ہو گیا تھا۔ وہ اسی سبب ایک رات کو ہمارے گھر آیا اور وہاں نادر کو دیکھا تو اس نے بھی ویسے ہی نادر کے ساتھ کیا جو نادر اور رفت نے سلیم کے ساتھ کیا تھا۔ پولیس نے صحن کھودا تو ایک نہیں بلکہ 2 افراد کے جثے خاکی برآمد ہوئے۔ پھر مقدمہ چلا۔ نانا نے اماں کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، ایک اچھا وکیل کیا، اپنا گھر تک بیچ دیا، مگر بیٹی کو نہ بچا سکے۔ اماں کو عمر قید ہو گئی جبکہ تایا اور ان کے بیٹے کو پھانسی ہو گئی۔ یوں وہ راز ایک بھیانک انجام کی صورت میں کھل گیا
جو عرصہ دراز تک میرے اندر گھٹن اور تکلیف بن کر میرے دل کو کھاتا رہتا تھا، یہ وہ دکھ تھا جسے میں ساری زندگی بھول نہیں سکتی۔ اس کے بعد ہماری زندگی کے روز و شب کیسے گزرے، ہم پر بڑے ہونے تک کیا گزری، یہ ایک الگ داستان ہے۔ آج میں جب بھی اپنی ماں کے پاس ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو بہت روتی ہوں۔ روز اللہ تعالیٰ سے ان کے کیے گناہوں کی معافی مانگتی ہوں اور سوچتی رہتی ہوں کہ کاش یہ غلطی وہ کبھی نہ کرتی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں، مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔